السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا آپ کو سلامتی عزت دے. حکم کرو بھائی. کیسے ہیں علی صاحب؟ خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. جی خدا سلامتی عزت دے. حکم کریں میرے بھائی. آپ کو بھی مبارکباد. اچھا علی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے ہم، کہ ایک منٹ میں حوالہ نکال لوں اپنے سامنے. نام کیا ہے آپ میں کا؟ ابیر نام ہے میرا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عقیل. ابیر ابیر اے ابیر. بی ابیر. ابیر. جی اوکے. جی جی. تو علی صاحب، ایک مسند احمد میں ایک حدیث ہے. ہم، اس کا نمبر ہے 12389. مسند احمد میں اسٹیٹس اس کا صحیح ہے اپلیکیشن پہ. ٹھیک اوکے. ہے. حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی اور انتہائی بدبخت آدمی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا منتظر ہے. لوگوں نے ہم، کہا امیر المومنین، آپ ہمیں اس کے متعلق بتا دیں تاکہ ہم اس کی اولاد تک کا نام و نشان مٹا دیں. تو سیدنا علی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو تم میرے اصل قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل کر دو گے. تو پھر تم لوگوں کیا نے کرو ان گے؟ سے کہا کہ پھر آپ سیدنا علی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو تم میرے اصل قاتل کے علاوہ کسی اور دوسرے کو قتل کر دو گے. اچھا. لوگوں نے کہا اچھا آپ کسی کو ہمارے اوپر خلیفہ نامزد کر دے. تو انہوں نے کہا سیدنا علی نے کہا، اس کا انکار کر دیا اور فرمایا میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. لوگوں نے کہا آپ اپنے رب کے ہاں جا کر کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں کہوں گا یا اللہ، جب تک تجھے منظور تھا تو نے مجھے ان کے درمیان باقی رکھا، پھر تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اور ان لوگوں میں میرے بعد تو ہی تھا، اور تو چاہتا تو ان کی اصلاح کر دے، اگر چاہے تو ان میں فساد برپا کر دے. اور یہ اسٹیٹس صحیح ہے اس کا، اوکے. جس میں تو ہمارے نزدیک یہ غلط سیدنا ہے. علی فرما رہے ہیں. دیکھیں آپ کی حدیث ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوتی. نہیں نہیں، قبلہ آپ کو دیکھیں، اگر آپ کو یہ ہے، منوانے کے اگر لیے یہ بات ہے میں نا، یہ دیکھیں. اگر ابھی بات ہے نا، میری میری بات میری بات تو سن دیکھیں، لیں آپ. اگر ایک فرقے کی حدیث دوسرے فرقے پہ حجت ہوتا تو ہندو بھی اپنی کتاب نہیں لے کے نہیں آتے نا آپ کے سرکار، لیے کہ سر بھئی میری ہمارے میری کتاب میں میری لکھا ہے کہ عرض بھگوان اللہ ہے، میری عرض بھگوان خدا ہے، تم میری سجدہ کرو. عرض می- ہم، سر میری عرض تو سن لیں آپ. ہاں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو قائل کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے. اب اس کے برعکس بھی حضرت علی کا اسٹانس بار بار اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کرنا. ثقیفہ کے بعد بھی حضرت ابو بکر سے جو ان کا آرگومنٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس امر خلافت میں ہم اپنا حق سمجھتے تھے. اور پھر ہم، جو ہے وہ شورا میں بھی شامل رہے اور تمام اوکے. مطلب اس میں آگے آگے رہے. مطلب اپنے آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے حضرت علی. ان کے اوکے. عمل سے یہ پتہ لگتا ہے. اوکے. لیکن یہ حدیث جو ہے، اور بھی دوسرے لوگوں کا قول، حضرت عمر کا، حضرت عائشہ کا، عبداللہ ابن عمر کے قول بھی بخاری وغیرہ میں موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنایا. تو اوکے. اب یہ جو حدیث ہے نا سیدنا علی والی، یہ اہل سنت عوام کے لیے جو لوگ پڑھ لیں، جو لوگ اس طرف آ رہے، ان کے لیے یہ بڑی رکاوٹ بنتی ہے. کیونکہ اس میں حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا. اب ایک ہی اہل تشیع حضرات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سیدنا علی کو خلیفہ نامزد کیا تھا، اور اسی حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فضل. تو حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کسی کو بنایا ہی نہیں تھا. اوکے. تو میں عرض جی مجھے کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سوال کیا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اس حدیث کی سند کے حوالے سے کہ یہ سندن ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو اہل سنت عوام اس کو کس نظر سے دیکھے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ آن کیونکہ لائن سنیں گے؟ آن جی لائن جی سن لیجیے، ٹھیک ہے. اس کے جواب طویل ہے. اوکے. آپ کے احادیث کی کیا اہمیت ہے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف بالرجال الکشی، تالیف شیخنا الطوسی رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سفیان الثوری. سفیان الثوری جو ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے، بہت بلند پائے کے راوی ہیں جماعت مخالفین کے نزدیک. ان کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. میمون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے گھر میں تھا کہ مختلف شہروں سے کچھ لوگ آئے.
اور وہ حدیث طلب کرنے میں، حدیث لکھنے میں. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں رحلتیں ہوتی تھیں، سفریں ہوتی تھیں. لوگ حدیث جمع کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یعنی پہلی صدی کے بعد دوسری صدی میں، یعنی 100 کے بعد 200 کے بعد مثلا مسلمان کافی تعداد میں اسلام پھیل گیا ہے. مسلمان مثلا ایران میں ہیں، خراسان میں ہیں، ماوراء النہر میں ہیں، مصر میں ہیں، آرمینیا میں ہیں، آذربائیجان میں ہیں، یمن وغیرہ. تو وہ ان کو نوجوان چاہتے ہیں کہ عالم بنیں. ابھی ہمارے زمانے میں کوئی عالم بننا چاہتا ہے کیا کرتا ہے بھائی؟ علم سیکھنا چاہتا ہے تو یونیورسٹی جاتا ہے. پھر اگر اس کو کوئی ویزا ملے تو امریکہ یورپ وغیرہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھے گا، پی ایچ ڈی کرے گا. تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں تو نہیں تھیں. اس زمانے میں کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے تو صرف دین کا علم ہے، اور طرح کے علم تو ہے نہیں. اور علم سے اس زمانے میں فقہ بھی اتنا نہیں تھا، اور اس زمانے میں اصول بھی نہیں تھا، عربی زبان کا گرامر، نحو، صرف، یہ بھی کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے. اس زمانے میں علم اگر تھا، حدیث ہے بھائی، حدیث جمع کرو. اور حدیث کس طرح جمع کرتے تھے کہ مختلف شہروں میں جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے یا تابعین کو دیکھا ہے، انہوں نے کچھ احادیث جمع کی، ان کو حدیث یاد ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ جو حدیث کہیں گے تم اس کو حفظ کرو، اس کو لکھ دو. مثلا فلان شہر میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے ابو ہریرہ کو دیکھا، اس کے پاس کچھ احادیث ہیں، اس کے پاس جا کے سن لو، وہ لکھ دو. پھر دوسرے شہر میں جاؤ، دوسرے آدمی کے اسی طرح احادیث جمع کرو. جب احادیث جمع بنیں گے تو آپ محدث بن جائیں گے. تو اس طرح رحلتیں ہوتی تھیں. تو کچھ لوگ آئے امام صادق علیہ السلام کے گھر کہ انہوں وہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث لینے. امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا تم ان لوگوں میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ان میں سے تو میں کسی کو نہیں جانتا. تو میں نے کہا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ لوگ میرے گھر کیسے آئے؟ ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہاں پہ میں ہوں؟ میرے گھر کیسے آئے حدیث لینے کے لیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کسی بھی شخص سے حدیث لیتے ہیں، اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ حدیث کس سے مل جائے. ابھی آئے ہیں مثلا خراسان سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، دور دراز علاقوں سے آئے، مصر سے آئے، کہاں سے آئے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کس کی حدیث ہے. بس حدیث انہوں نے مدینہ آئے حدیث لینے کے لیے. کسی نے بتایا کہ یہاں پہ عالم رہتے ہیں، وہ آپ کے گھر آ گئے ہیں بس حدیث لینے کے لیے. تو امام صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص سے کہا هل سمعت من غیری من الحدیث. امام صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور سے بھی تم نے حدیث سنا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ حدیث وہ سناؤ، تو تم نے دوسروں سے جو حدیث سنی ہے مجھے سناؤ. اس نے کہا کہ جی نہیں، میں تو آج حدیث سننے آیا ہوں آپ سے، میں حدیث آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں، میرا کام ہے حدیث جمع کرنا، میں آپ کو کیا حدیث سناؤں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ امانت بنایا کہ تو نے جو حدیث سنا ہے وہ کسی کو نہیں سنائے گا؟ یہ کوئی اللہ کی جانب سے کوئی حکم ہے؟ ہمیں سنا دو بھائی، تم نے کیا حدیث سنی ہے ہمیں سنا دو، تاکہ حتی نفید بک انشاءاللہ، تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیا سنی. تو اس نے یہ حدیث سنایا، قال حدثني سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد علیہ السلام. اس نے کہا میں نے خود سفیان سے سنا. سفیان الثوری نے میرے لیے حدیث نقل کیا. کس سے؟ جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیہ السلام. وہ امام صادق علیہ السلام کو نہیں جانتا، کہتا ہے میں سفیان کے پاس گیا تھا، سفیان نے مجھے حدیث سنائی ہے. النبیذ کلہ حلال الا الخمر. بیئر جو ہے، بیئر سب، ہر قسم کا بیئر جو ہے حلال ہے، مگر یہ شراب حلال نہیں ہے. شراب، خمر، دیکھیں خمر کس سے بنتا ہے؟ خمر بنتا ہے، شراب بنتا ہے انگور سے، بیئر بنتا ہے گندم سے، بیئر بنتا ہے جو سے، ٹھیک ہے نا، بیئر بنتا ہے کھجور سے. خمر جو انگور والی شراب ہے وہ حرام ہے، لیکن بیئر جو ہے وہ جائز ہے ہر طرح کی. پھر وہ شخص ساکت ہو گیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زدنا، مزید سناؤ، کیا حدیث تمہیں آتا ہے؟ اس نے کہا حدثنی سفیان عن من حدثه عن محمد بن علی علیہ السلام. اس نے کہا کہ سفیان ثوری نے مجھے حدیث کی ہے، اس نے ایک شخص کے واسطے آپ نہیں بولا، امام علیہ السلام کے والد یعنی امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے حدیث نقل کی، من لا يمسح على خفيه وفهو صاحب بدعہ. جو اپنے چمڑے والی جراب پہ مسح نہیں کرتا وہ بدعتی ہے. حالانکہ چمڑے والی جراب پہ مسح کرنا مخالفین کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، وہ اختیار ہے، آپ پیر دھو لیں یا چمڑے والی جراب پہ کر لیں. ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع. جو بیئر نہیں پیتا وہ بھی بدعتی ہے. ومن لم يأكل الجريث وطعام اهل الذمه وذبائحهم فهو ضال.
اور جو شخص ایک مچھلی کی قسم ہے جو حرام ہے ہمارے ہاں، وہ نہیں کھاتا، اور اہل ذمہ کا کرسچن کا کھانا اور ان کا ذبیحہ نہیں کھاتا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی گمراہ ہے۔ اما النبی فقط شربہ عمر نبی ذبیب فرشہ بالماء، بیئر جو ہے، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ بیئر تو عمر پیتے تھے، اور وہ جو ہے کشمش والی بیئر پیتے تھے اور اس کو پانی ملا کے وہ پیتے تھے۔ واما المسح على الخفين، مسح خفين جو ہے فقد مسح عمر على الخفين ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، عمر جو ہے وہ سفر میں دن رات جو ہے وہ غیر سفر میں اپنے گھر میں بھی وہ اپنے جراب پہ وہ مسح کرتے تھے۔ واما الذبائح فقد اکلها علی علیہ السلام، اور ذبائح جو کرسچن لوگوں کا ذبیحہ ہے وہ تو علی علیہ السلام نے بھی کھایا ہے۔ اچھا، فقال کلوها، اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبیحہ کھا لو کرسچن کا۔ قرآن میں بھی الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم، یہ آیت جو ہے ہمارے نزدیک طعام اہل کتاب حل لکم، اس سے مراد ذبیحہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے مثلا ان سے کوئی مثلا کوئی آپ لوبیا خرید لو، چنے خرید لو، دال خرید، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، ثم سکت، پھر وہ شخص پھر ساکت ہو گیا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا زدنا، ہمیں مزید سناؤ، تم نے کیا حدیث تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا حدثتک بما سمعت، اس نے کہا جو میرے حدیثیں تھیں وہ میں نے آپ کو سنا دی، میرے پاس جو حدیث ہے میں نے سنا دی آپ کو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اکل الذی سمعت هذا، امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس سب یہی تین حدیثیں ہیں تیرے پاس سب؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس اور بھی حدیث ہیں۔ قال زدنا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ۔ قال حدثنا عمرو بن عبید عن الحسن، اس نے کہا کہ عامر ابن عبید نے روایت کی امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یا حسن بصری سے، ظاہراً امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اشیاء کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ عذاب القبر، میزان، حوض، شفاعت، بھلے انسان نیت کرتا ہے خیر و شر کا، فلا يعمله فيثاب علیہ، انسان عمل کرتا ہے، نیت کرتا ہے خیر کا یا شر کا، اس کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے، یہ بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ولا يثاب الرجل الا بما عمل، انسان کو صرف اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا، صرف عمل کی ثواب ہوتی ہے، نیت کی نہیں ہوتی، لیکن نیت کی ثواب ہوتی ہے، اگر انسان خیر کی نیت کرے اس کی ثواب ہوتی ہے، شر کی نیت کرے اس کی صرف نیت کی وہ عذاب نہیں ہوتی۔ اچھا، تو راوی کہتا ہے یہ سب میں نے جب سنا فضحکت، میں ہنس پڑا۔ فغمزنی ابو عبداللہ علیہ السلام ان کف حتی نسمع، امام علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا نہ ہنسو، ہم سن لیں کہ کیا بندہ کہہ کیا رہا۔ قال فرفع رأسه الی فقال ما يضحكك من الحق او من الباطل، وہ شخص جو حدیث سنا رہا تھا وہ اس کو غصہ آیا، کہتا ہے وہ کیوں تو ہنس رہا ہے، یہ جو میں نے سنایا یہ حق ہے، یا اگر حق ہے تو کیوں ہنستا ہے، یا اگر باطل ہے تو بتاؤ کیوں ہنستا ہے۔ قلت اصلحک اللہ، میں نے کہا کہ خدا تجھے سلامتی دے، وہ اب کی کیا میں رو لوں تیرے حدیث سے؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے تجھ پہ تعجب ہے کہ یہ تم نے احادیث کیسے تم نے حفظ کی ہیں، یہ حدیث یہ سب جھوٹی حدیث تم نے، جھوٹی تو نہیں بولا، تم نے، مجھے تعجب اس بات ہے کہ تم نے کیسے اس کو حفظ کیا اس حدیث کو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مزید حدیث سناؤ، اس نے کہا سفیان ثوری نے ہمیں سنایا عن محمد بن المنکدر، اس سے کہ انه رأى علی علیہ السلام، کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا ہے، وہ یقول، اور وہ کہہ رہا ہے لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر لاجدلنه حد المفتری۔ سفیان ثوری نے کہا کہ میں نے علی بن منکدر سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام نے منبر کوفہ میں بولا ہے کہ اگر مجھے مل جائے کوئی شخص میرے پاس آ جائے کہ مجھے ابو بکر اور عمر پہ تفضیل کرتا ہے، افضل مانتا ہے، تو میں اس کو جھوٹے کے عنوان سے، مفتری کے عنوان سے اس پہ کوڑے برساؤں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زدنا، مزید بتاؤ۔ فقال حدثني سفیان عن جعفر، خود کہہ رہا ہے کہ سفیان ثوری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے روایت کی ہے ان حب ابی بکر و عمر، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر، حب ابی بکر ایمان ہے اور اس کا بغض کفر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زدنا، مزید سناؤ۔ قال حدثني يونس بن عبید عن الحسن ان عليا ابتع عن بیعة ابی بکر فقال له عتیق ما خلفك يا علي عن البيعة والله لقد هممت ان اضرب عنقك،
امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت نہیں کرنے نہیں گئے ابو بکر سے. ابو بکر نے کہا کہاں تھے تم بیعت کرنے نہیں آئے؟ میں نے تو ارادہ کیا کہ آپ کا گردن کاٹوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ لا تثریب لا تثریب. قال لا تثریب. بلے بلے یا خلیفۃ الرسول مجھے ملامت نہ کرو مجھے ملامت نہ کرو. تو ابو بکر نے کہا چلو آپ کو ملامت نہیں کرو. ٹھیک ہے نا. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زدنا مزید سناؤ. قال حدثني سفيان الثوري عن الحسن ان ابا بكر امر خالد بن الوليد ان يضرب عنق علي اذا سلم من صلاه الصبح وان ابا بكر سلم بينه وبين نفسه ثم قال يا خالد لا تفعل ما امرتك. اس کہتا ہے سفیان ثوری نے روایت کی امام حسن علیہ السلام سے کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد ابن ولید کو کہ نماز صبح میں سلام کے بعد جماعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا گردن قلم کر دو. پھر ابو بکر اپنے قول سے پھر گیا. وہ سلام دینے سے پہلے اس نے کہا خالد وہ جو میں نے حکم دیا وہ نہیں کرنا. پھر اس نے سلام دیا. اچھا. قال ابو عبداللہ علیہ السلام زدنا. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مزید بولو. اس نے کہا حدثني نعیم بن عبداللہ. نعیم بن عبداللہ نے روایت کی عن جعفر بن محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے روایت کیا. ود علي بن ابي طالب عليه السلام انه بن خيلات يبنى يستظل بظلهن ويأكل من حشفهن ولم يشهد يوم الجمل ولا النهروان. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میرے کچھ کھجور کے درخت ہوتے تھے میں ان کا پھل کھاتا ان کے سائے نیچے رہتا لیکن میں جمل کی لڑائی میں حصہ نہ لیتا اور خوارج کی لڑائی میں بھی حصہ نہ لیتا. اور اس حدیث کو سفیان ثوری نے حسن سے بھی میرے لیے روایت کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام یا حسن بصری سے. قال له ابو عبد الله زدنا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید. قال حدثنا عباد عن جعفر بن محمد. عباد نے انه قال. امام صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب جنگ جمل میں دیکھا کہ لوگ بہت قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا یا بنی ہلکت. اے بیٹے میں تو ہلاک ہو گیا میں تو بس جہنمی ہو گیا. فقال له الحسن. ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے کہا یا ابا الیس قد نہیتک عن الخروج. اے والد گرامی میں نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ اس جنگ کے لیے نہیں جانا. فقال علی علیہ السلام نے کہا یا بنی لم ادری ان الامر يبلغ هذا المبلغ. کہا کہ اے بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح لوگ قتل ہو جاتے ہیں شروع سے مجھے نہیں معلوم تھا. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام زدنا. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مزید ہمیں حدیث سناؤ کہ تم ادھر شہروں میں جاتے ہو کیا حدیث تمہیں لوگ سناتے ہیں. اس نے کہا حدثني سفیان الثوری. سفیان ثوری نے مجھے سنایا عن جعفر ابن محمد. اس نے جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سفیان نے میرے لیے روایت کی ہے ان علی علیہ السلام لما قتل اہل صفین بکا علیہم. جب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے لشکر کو بہت ساری تعداد ان کو قتل کیا تو ان کو رونا آیا گریہ کیا معاویہ کے لشکر پر. ثم قال پھر فرمایا جمع اللہ بینی و بینہم فی الجنہ. اللہ میری ان کی ملاقات جن لوگوں کو اس نے خود قتل کیا ہماری ملاقات جنت میں کرا دے. راوی کہتا ہے فضاق بی البیت وعرقت وکدت ان اخرج من مسکی. راوی کہتا ہے کہ میں جو ہے میرے لیے گھر تنگ ہو گیا تھا میں بڑا پریشان تھا ان جھوٹی باتوں کو سن کر اور میں پسینہ آ رہا تھا مجھ پر اور ایسا لگ رہا تھا کہ میری دم نکل رہا ہے. فاردت ان اقوم. میں نے چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاؤں. واتوتعه. میں چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کے جاؤں اس کو لات مار دوں اس شخص کو جو یہ حدیثیں نقل کر رہا ہے اس کو خوب اس کو مار دوں. ثم ذکرت غمزۃ ابی عبداللہ علیہ السلام فکففت. پھر مجھے یاد آیا کہ مولا امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے اشارہ کیا کہ میں بیٹھا رہوں تو میں بیٹھا رہا. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا من ای البلاد انت. تو کہاں سے ہے؟ قال من البصرہ. میں بصرے کا ہوں. قال فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام الله عليهما وآلهما تعرفه. امام علیہ السلام نے کہا کہ اے بصرے سے آنے والے شخص اس شخص جس سے تم روایت کر رہے ہو جس کا نام تم ذکر کر رہے ہو جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں. قال لا. قال فهل سمعت منه شيئا قط. کیا اس سے تم نے کبھی کوئی حدیث اس سے سنی تو اس سے حدیث نقل کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. قال فهذا الاحاديث عندك حق
اس نے کہا، امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث جو تم اس سے نقل کر رہے ہو یہ حدیث تجھے یقین ہے کہ حدیث صحیح ہے، حق ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ قال فمتى سمعتها؟ قال لا احفظ۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث کب سنی ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث کب سنی ہے، لیکن یہ حدیث میرے پاس ہے۔ الا انها احادیث اہل مصرنا منذ دهر لا يمترون فيها۔ اس نے کہا لیکن یہ حدیث ہمارے شہر بصرہ میں کافی مشہور ہے اور کوئی ان حدیث پہ شک نہیں کرتا، یہ سب احادیث ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں اور کوئی ہمارے شہر میں بصرہ میں اس حدیث کی صحت پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ فقال ابو عبد الله عليه السلام لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه الاحاديث تروي عنها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه؟ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر تیری ملاقات ہو جائے اس شخص سے جس سے تو یہ روایت نقل کر رہا ہے، یعنی کون؟ جعفر ابن محمد علیہ السلام سے، جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور وہ تجھے کہہ دے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیا تم اس کی بات پہ یقین کرو گے اور اس کو سچا قبول کرے گے؟ تو اس کا جواب دیکھو، اس نے کہا اللہ، اس نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ قال لأنه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عنق رجل لجاز قوله۔ اس نے کہا کیونکہ اس روایات کو سچے لوگوں نے نقل کیا ہے، ایسے علماء نے، سفیان ثوری فلان نے روایت کی ہے کہ اگر وہ شہادت دیں کہ فلان شخص کی قتل ہونی چاہیے، فلان شخص نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس کی شہادت مقبول ہے، تو یہ تو حدیث تو چھوٹی بات ہے، وہ کسی کا کہ قتل پر بھی اگر وہ شہادت دیں تو ان کی شہادت ہم مانتے ہیں، یہ حدیث کیا بات ہے، ہم بالکل شک نہیں کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ قال اکتب، امام علیہ السلام نے فرمایا لکھ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنی ابی عن جدی۔ قال ما اسمک؟ امام علیہ السلام نے کہا چلو ادھر حدیث لکھنے آئے ہو، حدیث لکھو، حدیث لکھو۔ اس نے کہا کہ آپ، امام علیہ السلام نے فرمایا حدثنی ابی عن جدی، میرے والد نے میرے جد سے نقل کیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں لکھ دوں، اپنی حدیث لکھ دوں، آپ کا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما تسأل عن اسمی، امام علیہ السلام نے فرمایا میرا نام نہ پوچھو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خلق اللہ الارواح قبل الاجساد ب2000 عام ثم اسكن الهواء فما تعارف منها تلفها هنا وما تناكر منها ثم اختلفها هنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجساد سے 2000 سال پہلے خلق کیا عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں جو لوگوں آپس میں ساتھی تھے، آپس میں ان کی آشنائی تھی، انس تھا، دنیا میں بھی ان کا انس ہے، اور جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے، منافرت تھا، نفرت تھا ایک دوسرے سے، تو دنیا میں بھی وہی حالت ہے۔ اچھا، ومن كذب علينا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی یہودیا، اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹی حدیث باندھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال اس کو روز قیامت اندھا یہودی، نابینا یہودی محشور کرے گا۔ وَإِنْ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ آمَنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ آمَنَ بِهِ فِي قَبْرِهِ، اور اگر دجال کے عصر تک زندہ رہے دجال پر ایمان لائے گا، اور اب اگر مر جائے دجال سے پہلے اپنے قبر میں دجال پہ ایمان لائے گا۔ یا غلام ذِ علی ماء وغمزنی، امام علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ میں کسی سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، وضو کے لیے میرے لیے پانی لے کے آؤ، اور میرے لیے اشارہ فرمایا کہ، اور مجھے اشارہ کیا کہ تو نہ جائے دے رہے۔ وقام القوم، سب لوگ چلے گئے اور انہوں نے وہ حدیث لکھ دیا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے لکھا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا بڑا افسردہ تھا۔ بلے قال اما سمعت ما يحدث به هؤلاء، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیسے حدیثیں نقل کر رہے ہیں اپنے شہروں میں؟ اپنے شہروں میں یہ لوگ سفیان ثوری سے، امام صادق علیہ السلام کی زبان سے، کم نے امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سنا ہے، علی علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سے سنا ہے کہ ایسے حدیث نقل کر، سچی کہ سب کے سب جھوٹے۔ اچھا، قلت اصلحك الله ما هؤلاء وحديثهم قال اعجب حديثهم كان عندي الكذب علي والحكايه عندي، میں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ، میں نے کہا کہ ان کی حدیث کی کیا بات ہے، کیسے لوگ تھے یہ، میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی عجیب ترین وہ حدیث وہ تھی کہ وہ خود میرے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ یہ اور مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور میں خود ادھر بیٹھا ہوں۔ ولم يسمعه عني احد، اور یہ حدیث میں نے کبھی نہیں کہی ہے، اور ان کی یہ بات لو انکر الحدیث ما صدقنا،
کہ اگر امام صادق علیہ السلام خود اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہیں، پھر بھی کہیں گے کہ ہم تصدیق نہیں کریں گے. ما لہؤلاء، یہ کیسے محدثین ہیں؟ لا امہل اللہ لہم ولا املا لہم، خداوند نے مطالعہ ان کو مہلت نہ دے، خداوند نے مطالعہ ان کی زندگی کو ختم کر دے. ان علی علیہ الصلاۃ والسلام لما اراد الخروج من البصرہ قام على اطرافها، جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بصرہ سے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے بصرہ کے باہر وہاں پہ کھڑے تھے. قال لعنك الله يا انتن الارض ترابا واسرعها خرابا واشدها عذابا، لعنت ہے تجھ پر اے سرزمین کہ تو سب سے زیادہ بدبودار زمین ہے، وہ سب سے جلدی خراب ہو جائے گا اور سب سے شدید ترین تیری عذاب ہے. فیک الداء الدوی، تیج میں بہت ہی دردناک درد ہے. بلے وقیل وما هو یا امیر المؤمنین، لوگوں نے سلام اللہ علیہ، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی درد ہے جو بصرے میں ہے. قال کلام القدر الذي فيه الفریۃ علی اللہ، یہاں پہ قدریہ لوگ آئیں گے، جبریہ لوگ آئیں گے. جی جماعت مخالفین یہ سب جبریہ ہیں جو کہتے ہیں شرع اللہ کی جانب سے. یہ وبغضنا اہل البیت، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے مبغض یہاں پہ ہوں گے. وفیہ سخط اللہ وسخط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان باتوں میں اللہ کی غضب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضب ہے. وکذبهم علینا اہل البیت واستحلالهم کذب علینا، اور یہ ہم اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹی حدیث باندھیں گے اور جھوٹ کو یہ لوگ اپنے لیے حلال سمجھیں گے. تو عزیزو ان کی جو حدیث ہے جماعت مخالفین کی حدیث، ان کی حالت یہ ہے. اب بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں خلیفہ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بعد، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ لوگوں کی جو حدیث نقل ہوئی ہے کس طرح سے نقل ہوئی ہے. لوگ جاتے تھے مثلا خراسان سے، ایران سے، شیراز سے، اصفہان سے، بخارا سے، ترمز سے، سمرقند سے، آذربائیجان سے، مصر سے، بحرین سے. وہ جاتے تھے کہاں؟ عراق، بغداد، یمن، بحرین، مدینہ، مختلف گاؤں جاتے تھے. کوئی حدیث سنا، اسے حدیث لکھ دو. اب وہ شخص، اب ایک آدمی جاتا ہے کسی شہر میں، ابھی میں نیا آیا ہوں فرض کریں گاؤں میں 1 مہینے کے لیے حدیث لکھنے کے لیے. اب میں وہ کون جانتا ہوں کہ وہاں پہ کون ہے وہ لوگ، وہ حدیث نقل کر رہا ہے، اس نے کہاں سے سنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو مجھے جلدی ہے کہ میں حدیث لکھ دوں. احادیث آپ کے اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں بھائی، احادیث آپ کی اس طرح سے جمع ہوئی ہیں جماعت مخالفین کی.